السلام علیکم، میں ہوں بنت ایوب۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے، اللہ پاک نے عورتوں کو کتنی عزت دی ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یعنی ان کو پیدائش پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ بیٹوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اور اللہ پاک نے اس ظلم اور زیادتی کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور ان پہ قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس ظلم اور زیادتی کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور روشنی جب ان کے دنیا میں آنے سے ہر جگہ روشنی ہی روشنی اور نور ہی نور چھا گیا، اور یہ زمانہ جو بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، یہ انہوں نے اس کو ختم کیا اور ان کو تعلیم دی اور بتایا کہ بیٹی ایک نعمت ہے، اور حصے کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ ایک بیٹی کا، ایک لڑکی کا کتنا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں یہ بھی فرما دیا گیا ہے۔ جمعہ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا، ان کے یہ الفاظ تھے کہ عورتوں کے معاملے سے خدا سے ڈرو۔ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا اور ان کو ان کی حدوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے قرآن میں۔ عورتوں کو تو میدان جنگ میں بھی مارنے سے، شہید کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو بہت نازک سے بنایا ہے، بہت نازک بنایا ہے۔ نازک سے مراد کہ جسمانی قوت جو ہے وہ مرد کے نسبت کم دی ہے، تو اس وجہ سے جو مرد حضرات عورت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو عورت ہے، کیا کر لے گی، اور اس کی کمزوری کا، اس کی جو بے بسی ہے اس کو اوپر مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ عورت کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہوتا، تو وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ اس کی جو ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، وہ بھی ایک عورت ہے۔ عورت ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے اور ایک بیوی ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے اس کے رشتے ہیں۔ مرد کو عورت کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کمائے اور اپنے بیوی بچے پہ خرچ کرے۔ عورت کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم گھر سے باہر نکلو، محنت کرو اور اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو کھلاؤ۔ ہاں، اگر مجبوری ہے یا کوئی اگر وہ کرنا چاہتی ہے اپنی مرضی سے تو وہ کر سکتی ہے، پر جو قرآن میں اللہ پاک نے مرد کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ حاکم ہے، مرد حاکم ہے عورت پہ، کہ وہ اس کا خیال رکھے، اس کا خرچہ اٹھائے اور اس کی حفاظت کرے۔ سب سے پہلے جو اسلام قبول کرتا ہے، جو مانتا ہے ہمارے نبی پاک کی بات کو، وہ کون ہے؟ وہ بھی ایک خاتون ہے۔ اینڈ ہو از شی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور سب سے پہلا شخص جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی ایک عورت ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور سب سے پہلے جس نے اپنی جان کی قربانی دی اسلام کے لیے، وہ بھی ایک خاتون ہے، اور وہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور دیکھیں آج کل کی لڑکیوں کو کیا کہہ کے توڑا جاتا ہے کہ او یو آر اے وومن، تو یہ والا کہہ کر اس کو کمزور کیا جاتا ہے اور اس پہ زور ڈالا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں امہات المومنین کی مثال لے لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام سوال کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اینڈ شی از دا گریٹ اسکالر آف اسلام۔ جب ان کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ ہارس رائڈنگ کرتی تھی اور تبلیغ کرتی تھی، پردے میں رہ کر ہی کیا نا انہوں نے۔ اور آج کل کی لڑکیوں کو دیکھیں کہ ان کے تو ڈرامے ہی نہیں ختم ہو رہے، ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ وہ خود نہیں پتا کہ اسلام نے ان کو کتنی پاور دی ہے، کتنا مضبوط بنایا ہے ان کو۔ اگر وہ جو کچھ بھی چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں، وہ اگر جاب کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتی ہیں، اگر حلال میں پردے میں رہ کر وہ ہر حلال کام کر سکتی ہیں، وہ باہر گھر سے نکل کے کام کر سکتی ہیں پردے میں رہ کے، اپنے حیا میں رہ کے۔ تو ان کو یہ کہہ کر توڑا جاتا ہے کہ تم کمزور ہو اور تم فتنہ پھیلاتی ہو، یا پھر ان کی پیدائش پہ ہی ان کو کوسا جاتا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی دیکھا جائے گا کہ بیٹوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ بیٹوں کو پالنے میں یا ان کو بڑا کرنے میں، ان کی اچھی تربیت کرنے میں اسے جنت ملے گی، بلکہ اللہ پاک نے 3 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں جو شخص اپنی بیٹیوں کو، اپنی 3 بیٹیوں کو پالتا ہے، ان کی تعلیم کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے اور اسے عزت کے ساتھ رخصت کرتا ہے، تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔
اور کسی کے اوپر نہیں کہا بلکہ 3 بیٹیوں کا بتایا ہے، ذکر کیا ہے اللہ پاک نے کہ وہ تینوں کی پرورش کرے، اسے اچھی تعلیم دے تو اسے جنت واجب ہو جاتی ہے اس آدمی پر۔ بیٹی نعمت ہے، زحمت نہیں۔ آپ اسے پالیں، اسے پیار دیں اور اسے بھی ویسے ہی ٹریٹ کریں جتنا پیار آپ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں اتنا پیار آپ اپنی بیٹی کو بھی دیں، اور اسے اچھی تربیت دیں تاکہ وہ احساس کمتری میں نہ جائے، اور اس کی اچھی تعلیم کریں اور اسے حیا کے بارے میں بتائیں اور اسے صحیح اور غلط کے بارے میں بتائیں۔